بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامل النحو، سبق نمبر 7۔ وللقسم نحو باللہ لافعلن کذا۔ ترجمہ دیکھیں، اور با کی بات چل رہی ہے، با محذوف نکالتے ہیں تو با قسم کے لیے ہوتی ہے، کبھی با قسم کے لیے ہوتی ہے، جیسے باللہ اللہ کی قسم، لافعلن ضرور بضرور میں کروں گا، کذا اس طرح، یعنی یہ کام میں ضرور بضرور کروں گا۔ مطلب یہ ہوا کہ قسم کھانے کے لیے با کو لاتے ہیں اور یہ با ہوتی جا رہا ہے۔ اس صورت میں اقسم متکلم کا صیغہ یہاں پر اقسم متکلم کا صیغہ محذوف ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، اور اسی سے متعلق اس با کو کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ ترکیب دیکھیں، واو حرف عاطفہ، للقسم، یہاں پہ پہلے الباء مبتدا محذوف نکالیں جیسے ترتیب چل رہی ہے، الباء مبتدا محذوف، للقسم لام حرف جارہ، قسم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے، یہ ثابتتن کے، با کی طرف جائے گا۔ با جو ہے ویسے عام روٹین میں ثابتن پڑھ دیتے ہیں، تو ثابتتن کوشش کریں آپ نکالیں، تو ثابتن بھی نکال سکتے ہیں، بہرحال با کی طرف جا رہے ہیں تو ثابتتن۔ ثابتتن شبہ فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی الباء مبتدا محذوف کی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو باللہ لافعلن کذا، نحو سے پہلے مثالہا یا مثالہو معذوف نکالیں گے، مبتدا، مثالہا مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مثالہو مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، کوئی ایک نکال لیں۔ نحو مضاف، باللہ با حرف جارہ، لفظ اللہ مجرور، تو با جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل مقدر کے۔ اقسم فعل متکلم کا صیغہ ہے، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو اقسم فعل اپنے انا ضمیر فاعل اور باللہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ہوا۔ تو یہ تو قسم ہو گیا، جب قسم کھاتے ہیں تو پھر اس کا جواب قسم بھی ہوا کرتا ہے، تو جیسے قول کا مقولہ ہوتا ہے اسی طرح قسم کا جواب قسم ہوا کرتا ہے۔ تو اقسم فعل اپنے فاعل انا اور باللہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ قسم ہو گیا۔ لافعلن کذا، لام تاکیدیہ، افعلن یہ صیغہ ہے واحد متکلم کا، نون آخر میں اس میں بھی تاکید کا ہے، اس میں انا ضمیر متکلم کا صیغہ ہے تو انا ضمیر اس کا فاعل بنے گی۔ تو قضا جو ہے یہ آپ نے اسم کنایا پڑھا تھا، تو اسماء کنایا میں سے ہے، یہاں پر یہ مفعول بھی بنے گا افعلن کا۔ افعلن فعل اپنے انا ضمیر فاعل اور قضا مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم، تو باللہ قسم اپنی جواب قسم لافعلن قضا سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف کی، جو مثالہا یا مثالہو نکالی ہے، تو وہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللاستعطاف نحو ارحم بزید، وللاستعطاف اور با کبھی استعطاف کے لیے ہوتی ہے، عطف طلب کرنے کے لیے۔ عطف کا معنی ہوتا ہے
مڑنا، استطاف کا معنی موڑ کو طلب کرنا، دوسرے کو اپنی طرف موڑنا، دوسرے کو اپنی طرف موڑنا استطاف کا معنی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ استطاف کا معنی آپ یوں کر لیں، مڑوانا، کسی کو مڑوانا اپنی طرف۔ تو آپ استطاف کا لفظی ترجمہ کریں نرمی طلب کرنا، دوسرے کی توجہ اور مہربانی کو اپنی طرف طلب کرنا۔ تو کبھی طلب کرنے کے لیے ہوتی ہے، نرمی طلب کرنے کے لیے، استطاف کے لیے ہوتی ہے، جیسے ارحم بزید، نحو جیسے ارحم تو رحم کر، بزید زید کے ساتھ، زید کے ساتھ تو رحم کر، یعنی زید کی طرف ہم تیرے رحم کو موڑ رہے ہیں، مڑوانا چاہتے ہیں۔ تو آگے ترکیب دیکھیں، واو حرف عطفہ، البا، یہاں پہ بھی الباء مبتدا معذوف نکالیں، لام حرف جار، الاستعطافی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثابتن کے یا ثابتتن کے، ثابتتن شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل، اور للاستعطاف متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی الباء مبتدا محذوف کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثالہا یا مثالہ مبتدا معذوف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، نحو مضاف، ارحم فعل امر، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، با جارہ زیدن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل ارحم کے، ارحم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر امر کا صیغہ ہے تو فعلیہ انشائیہ ہو کر، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا مثالہا محذوف کی یا مثالہ محذوف کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللظرفیۃ، اور کبھی بات ظرف کے لیے ہوتی ہے، ظرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات جس لفظ پر داخل ہو رہی ہے، جس کلمے پر داخل ہو رہی ہے، وہ لفظ، وہ کلمہ ظرف ہے، وہ کلمہ ظرف ہے اور اس پر یہ با داخل ہو گئی ہے۔ تو اس صورت میں جب یہ ظرف پر داخل ہوتی ہے تو یہ با ظرفیہ بن جاتی ہے اور فی کا معنی دیتی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اس صورت میں یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ با فی کے معنی میں ہے، بمعنی فی، یہ با بمعنی فی۔ نحو زیدم بالبلد، زیدم، یہاں پہ تنوین کے بعد با آ جائے یا نون ساکن کے بعد یا تنوین، نون تنوین کے بعد با آ جائے تو چھوٹا میم نکالتے ہیں، صرف میں آپ نے پڑھا ہے، بہرحال زیدم بالبلد، تو زید شہر میں ہے، تو با کا ترجمہ میں کر رہے ہیں، زید شہر میں ہے، گاؤں میں ہے، شہر میں ہے۔ تو ترکیب دیکھیں، واو حرف عطفہ، الباء مبتدا معذوف، للظرفیۃ، لام جارہ، الظرفیۃ مجرور، جار مجرور متعلق ثابتۃ شبہ فعل کے، ثابتۃ شبہ فعل ہے ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل، اور للظرفیۃ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی الباء مبتدا معذوف کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثالہا یا مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا معذوف ہوگا، نحو مضاف، زیدن مبتدا، بالبلد، با حرف جار، البلد مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا ثابتن کے، خبر بنانی ہے ثابتن کو تو مرفوع نکالیں گے ثابتن کے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ثابتن شبہ فعل اپنی ہوا ضمیر فاعل اور بالبلد متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی زید المبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالہ یا مثالہا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر آپ ایک نکالیں
یہ میں دو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے، آپ نے ایک کہنا ہے جو آپ کا دل کرے. مثال ہاں کہہ لیں تو بہتر ہے، مثال ہو بھی کہہ دیں. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ولی زیادتی، اور کبھی بات زائدہ ہوتی ہے. زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات جملے میں زائد ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یوں کہیں کہ اگر اس با کو ہٹا دیا جائے تو بھی اس جملے کے، اس کلام کے اصل معنی میں کوئی خرابی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. اس کا اصل معنی برقرار رہے گا، با کو ہٹا دیں تب بھی. تو با زائدہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن یہ لاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید میں کوئی چیز بیکار تو نہیں ہے، تو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ یہ با جو ہے زائدہ جو ہے یہ ویسے بیکار ہوتی ہے. نہیں، ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ اس با کے آنے کی وجہ سے یا تو اس کلمے میں تاکید ہو جاتی ہے، یہ با تاکید کے لیے ہوتی ہے، یا کلام کو خوشنما حسن والا بنانا، کلام کے حسن کے لیے اس با کو لایا جاتا ہے، یا فصاحت بلاغت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال وہ با بیکار نہیں ہوتی، لیکن زائد ہوتی ہے، اس کا ذاتی کوئی ترجمہ نہیں ہو رہا ہوتا. تاکید پیدا ہو رہی ہوتی ہے، یا کلام میں حسن پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس با زائدہ کی وجہ سے، یا فصاحت بلاغت کا کام کر رہی ہوتی ہے. تو کبھی با للزیادتی زائد ہوتی ہے. اس کی مثال دیکھیں، نحو جیسے قوله تعالی، اس بلندیوں والے کا قول. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، ولا تلقوا اور نہ ڈالو تم، بایدیکم، با کا ترجمہ نہیں کریں گے، زائدہ ہے، ایدیکم تمہارے ہاتھ، اپنے ہاتھ، تو اپنے ہاتھوں کو نہ ڈالو تم، اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ ہلاکت کی طرف، ہلاکت کی طرف نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بخیل اور کنجوس نہ بنو، خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاں جہاں خرچ کرو وہاں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہو، بخل اور کنجوسی نہ اپناؤ. تو اب دیکھیں یہاں پہ ہم ترکیب کریں گے. وللزیادتی، واو حرف عطفہ، یہاں پہ الباء مبتدا محذوف نکال دیں گے. للزیادتی لام جارہ، الزیادتی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ثابتۃ شبہ فعل کے، ثابتۃ شبہ فعل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل. ثابتۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق للزیادہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا الباء محذوف کی. الباء مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب نحو سے ترکیب دیکھیں. نحو مضاف، قول لیہی، نحو قولیہ تعالی، نحو مضاف قولیہ. قول جو ہے یہ مصدر ہے، یہ مضاف ہے، اور ہی جو ہے یہ تعالی کو دیکھیں گے تو ذوالحال بنے گا. قول کے لیے یہ مضاف الیہ بنے گا اور فاعل بنے گا، اور تعالی کے لیے ہی جو ہے یہ ذوالحال بنے گا. تو ہی ذوالحال، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال. ہی ذوالحال اپنے حال سے مل کر، یہ مضاف الیہ قول مصدر کا ظاہری طور پر مضاف الیہ ہے، معنوی طور پر قول کا فاعل ہے. یہ بات بھی یاد رکھنی ہے. لیکن آپ نے ترکیب ظاہری ابتدائی مراحل میں ہیں تو ترکیب ظاہری کو سامنے رکھیں، لیکن دوسری بات یاد رکھیں. اچھا جی، قولی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا. نحو نہیں، قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول. ولا تلقوا، واو زبر وا حرف عطفہ، لام الف لا یہ نہیں کا ہے تو لا تلقوا یہ پورا صیغہ بنا لیں، اور فعل اس کا آخر میں واو جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، تو لا تلقوا فعل بفاعل ہوا. آگے ہم دیکھیں با حرف جارہ، ایدی مضاف، کم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، با حرف جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا لا تلقوا کا.
کیونکہ آگے الی تعلقہ ہے تو اس لیے ہم نے متعلق اول بنایا۔ الی حرف جارہ التعلقاتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا لا تلقو کا، تو لا تلقو فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر، یہ نہیں کا صیغہ ہے تو اس لیے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ ہوا۔ تو قولہ تعالی، قول اپنے مقولہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ سے مل کر مضاف الیہ اب ہوگا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالہا مبتدا محذوف کی، مثالہا مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں تک عوامل النحو میں باقی بحث تھی تو وہ ہم نے پڑھ لی، آگے لام جارہ کی بحث شروع ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔